اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 191 سے 195 تک ہے، 191 سے 195 تک، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور بے شک تمہارا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان میں ہے۔ تو یہ جو سورہ شعراء کی یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں 191 سے 195 تک، اس سے پہلے 7 انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے، اور شروعات ہی میں بیان کر دیا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یعنی سورہ شعراء کے بالکل شروع میں بیان کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے 7 پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے کہ دیکھو اللہ کا پیغام لے کر جب کوئی رسول اترتا ہے اور قوم اس کو جھٹلاتی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لہٰذا مکے کے لوگ ہوشیار ہو جائیں، اور یہ مکے کے لوگ پیش تھے، یہ آیات چونکہ مکی آیات، تو یہ اعلان تو پوری دنیا کے لیے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنا کر اب تمہارے درمیان اتارے گئے ہیں، اور سابقہ جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی اب سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لانا واجب ہے، ان کی کتابوں پر جو نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اب جو تمہارے لیے مکمل شریعت نازل ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس شریعت کا ماننا اب تمہارے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سمع بی یہودی ولا نصرانی، اب میرے بارے میں کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی شخص میرے بارے میں اگر سنے اور میرے اوپر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والا ہوگا، جہنم میں جائے گا وہ۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا فرض ہے، لازم ہے، پوری دنیا کے لیے یہ بات ہے۔ اب چونکہ کفار مکہ انکار کرنے والے ہیں تو کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اب جتنے لوگ بھی انکار کرنے والے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا جب اللہ رب العزت نے یہاں پر 7 عظیم پیغمبروں کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور یہ کہ قوم نے کیسے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور نبیوں نے کیسے ان کے سامنے دعوت پیش کی، اور کس طرح سے ہر طرح سے ان کو ڈرایا، سمجھایا، اور جب وہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ نے عذاب اتار دیا۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جتنے یہ سابقہ انبیاء کرام کی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، اے اللہ میری قومیں سے ہلاک ہو۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح، قوم شعیب کی طرح اب یہ پوری قوم ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ اب یہ عذاب فرد پر بھی آئے گا اور امت پر بھی آئے گا۔ اس کی ادنا شکل یہ ہے، ادنا شکل کہ کم سے کم آدمی کو وہ بلندیاں تو نہیں دی جائیں گی جو نبی کی اطاعت کے اوپر دی جاتی۔ صحابہ کرام نے نبی کی اطاعت کی، صحابہ کرام کے مقدس جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ان کی اطاعت کی، تو اللہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ نصف صدی میں نصف دنیا پر وہ قابض ہو گئے، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی، عزت اور سربلندی اور حکومت کے بہترین پرچم انہوں نے بلند کیے۔ اور اس کے بعد جب سے یہ قوم اللہ کو اور اس کے رسول کو بھول گئی، اس کے احکامات کو بھول گئی، خالی نام بس رکھا مسلمانوں جیسا، باقی ساری چیزوں میں مغرب کی تہذیب کی پیروی، شیطان کے طریقوں کی پیروی،
تو پھر اللہ نے اس قوم کو پھر ذلت بخش دی، ذلت دے دی۔ تو یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، جو تمہارا رب ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ، بہت طاقت والا ہے، وہ منٹوں میں سب ختم کر سکتا ہے، وہ ختم کر کے دکھایا اس نے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا عذاب آیا کہ پوری دنیا ختم کر دی گئی، سوائے جو نوح پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد جب بھی اللہ نے چاہا پوری قوم کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اس قوم کا کوئی فرد زندہ نہ رہا، حتیٰ کہ اس قوم کے جانور تک زندہ نہ رہے، کوئی باقی نہ رہا۔ تو تمہارا رب بہت طاقتور ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، آسمان سے اترتی ہوئی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑنے پر قادر ہے۔ لیکن یہ جائے امتحان ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں سب بدلہ نہیں دے دیا جائے گا، آخرت کے لیے روک لیا گیا۔ فرمایا العزیز الرحیم، وہ طاقتور بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اسی طرح سے یہ قرآن پاک بھی نازل کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم کو سرداری مل جائے، ہم کو حکومت مل جائے اور سارے مکے کے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائیں، ہم بادشاہ بن جائیں، اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو تقریریں کر رہے ہیں، وہ جو سمجھا رہے ہیں، جو باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور ذرا تم سوچ کے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، انہیں تو کچھ معلوم بھی نہیں، کوئی کتاب انہوں نے کبھی پڑھی نہیں، علم کی دنیا میں کبھی بیٹھے نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن یہ شعیب علیہ السلام کے قصے، لوط علیہ السلام کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے، اور پھر ان کی کتابوں میں جو باریک سے باریک باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کیسے اس کو سب افشا کر رہے ہیں، کیسے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تم سوال کرتے ہو اور وہ سوال کا جواب دیتے، کیسے دیتے ہیں؟ یا اللہ ان پر اتارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، تم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں، نبیوں کے بارے میں تمہیں کیا معلوم تھا؟ کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر اتارا۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو یہ کفار مکہ بالکل حیران رہ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہو کہہ رہا ہے، ان کو کیسے معلوم یہ ساری باتیں؟ یہودیوں کے علماء آتے تھے سوال کرنے کے لیے، اور حدیث شریف میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پوچھ کر آئے، کہا کہ اپنے علماء سے سوال لے کر آئے، جو چھوٹے موٹے علماء ہیں وہ اپنے بڑے علماء سے سوال لے کر آئے کہ چل کے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور انہوں نے سوال کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، تو بالکل حیران رہ گئے، اپنی جگہ پر بالکل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، منہ کھلے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ ابھی ان کا مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے کہ تم نبی بنے پھرتے ہو اور یہ جواب نہیں جانتے، لیکن کچھ نہیں، فوراً جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب جو بڑے بڑے علماء جانتے ہیں، تو وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، یہ شریعت کے جو احکام نازل ہو رہے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور ان کو حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ اس کام کے لیے ان کو اللہ نے منتخب کر لیا، لہذا اور لوگوں سے بھی اللہ نے کام لیا، لیکن یہ پورے فرشتے اترتے ہیں، اور زیادہ تر جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور کبھی کبھی وہ انسان کی شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے انسان کی شکل میں اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی ہم سے سوالات کی، وہ جو ہے نا اعرابی کا والا واقعہ پورا، تو جو جس میں وہ ایک اجنبی شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول سے سوال کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ جو 4 سوالات کیا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاکا جبریل، یہ جبریل تھے
یہ آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کا ذکر تو سابقہ تمام کتابوں میں ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تورات میں، اور عیسائیوں کے ہاں بھی، اور عیسائیوں کے ہاں تو اس قدر ملتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک حصہ بنا رکھا ہے ہولی اسپرٹ کے نام سے۔ ہولی اسپرٹ یعنی پاک روح، جس کو روح امین یہاں پر کہا گیا ہے، پاک روح۔ اور جبریل کبھی کبھی جبریل علیہ السلام سے یہ لوگ بہت دشمنی رکھتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغام لے کر آ گئے، یہ ایسا پیغام کیوں لائے، ویسا پیغام کیوں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، جبریل تو بیچارہ صرف ہمارا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ جبریل کو ہم کہتے ہیں اور وہ لے کر موسیٰ کے پاس میں جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تم کو وہ بتاتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں، جس میں جبریل کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ من کان عدوا لجبریل، کلام پاک۔ تو یہاں پر جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، کہ وہ امانت دار فرشتہ اللہ کے پیغام کو لے کر اترا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اب یہ بات کان کھول کر سن لو اور اچھی طرح سے یاد رکھو کہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا اتارا ہوا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علی قلبک، یہ تمہارے دلوں پر القا کیا گیا ہے اے نبی، تمہارے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈرانے والے میں سے بن جاؤ۔ یعنی جو سابقہ انبیاء کرام آئے ہیں ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہی ذمہ داری تم کو بھی دی گئی ہے، اور تمہارا بھی کام ڈرانا ہے، بشارت دینا ہے۔ ڈرانے کا پہلو اس لیے یہاں پر غالب رکھا کیونکہ یہ قوم انکار کرنے والی تھی، ہر دھرم قوم تھی، لہذا فرمایا کہ تم ان کو ڈرانے والے بنو، ان کو ڈراؤ، بتاؤ ان کو کہ ان کو مرنے کے بعد ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان کو حساب دینا ہے۔ بلسان عربی مبین، یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ واضح عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک معجزے والی بات ہے کہ قرآن، اہل عرب اپنی زبان پر ناز کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے اچھی زبان کسی کی نہیں ہے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگا، کہ بولنا تو ہم جانتے ہیں باقی سب گونگے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو جب نازل کیا تو ایسی زبان عربی، ایسی عربی زبان، ایسی شگفتہ فصیح و بلیغ زبان، اپنے ایلوکوینس میں، فصاحت و بلاغت میں قرآن اس قدر بڑھا ہوا کہ لوگ ششدر رہ گئے اور لوگ حیرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کلام تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی انسان کا۔ اسی لیے وہ اللہ کے رسول کو کبھی ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، اور کبھی شاعر کہتے تھے، اور پھر خود ہی کہتے تھے کہ نہیں، ساحروں کا تو یہ کلام نہیں ہوتا، کاہنوں کا تو یہ کلام نہیں ہوتا، شاعروں کا تو یہ کلام نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ فصیح اور شاندار عربی زبان میں ہے۔ آج بھی لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آج بھی بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کے الفاظ کے ٹمپریچر سے جو واقف ہیں، جو زبان کی شگفتگی سمجھتے ہیں، وہ جب بولی جاتی ہے زبان تو دلوں پر اپنا اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ اور لوگ گھنٹوں دشمن تھے جو اسلام کے، ابو جہل وغیرہ، یہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے، باقاعدہ سنتے تھے، اس لیے کہ زبان اتنی شاندار ہے، انتہائی عمدہ کلام پاک ہے۔ تو اس قرآن نے سب کو اپنا اسیر کر لیا۔ اس کے اعجاز کے تو بہت پہلو ہیں، بے انتہا پہلو ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، قرآن پاک کے اعجاز پر کہ کیسے قرآن پاک معجزہ بنا اور آج تک وہ معجزہ ہے۔ سب کے معجزے تو ختم ہو گئے، سارے انبیاء کرام کے معجزے، نبی چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا، لیکن قرآن پاک کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ ایسی پیشن گوئیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں، اور قیامت تک کے لیے بالکل تر و تازہ کلام ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔